سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانائے حسین، نیک ہو امت اے نانائے حسین، ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانائے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانائے حسین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بالصلاة علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ ترجمہ، تم مجھ پر درود پاک پڑھ کر اپنی مجلسوں کو آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا تمہارے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، سلسلہ اچھے اور برے کام میں پھر سے حاضر ہے ایک نئے موضوع کے ساتھ، اور آج کا جو موضوع ہے وہ ایسا موضوع ہے جس سے بچنا بے حد ضروری اور لازم ہے۔ یہ انسان کو دنیا میں بھی تباہ و برباد کر دیتی ہے اور آخرت میں بھی اس کا خسارہ ہی خسارہ ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ اور دوسرا جو موضوع ہے اس کو کرنا چاہیے، اس سے دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ وہ موضوع کا نام کیا ہے؟ موضوع کا نام ہے تکبر اور عاجزی۔ جی ہاں، موضوع ہے تکبر اور عاجزی۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ساتھ سلسلے میں آخر تک بنے رہیے گا، اور ایک اور ریکویسٹ ہے آپ سے کہ جب بھی ہمارا یہ سلسلہ ہو، اس سلسلے میں بھی اور جو بھی سلسلہ آپ دیکھیں تو ضرور اپنے ساتھ ایک پین اور ڈائری لے لیجئے، جو بھی مدنی پھول آپ کو ملتے جائے اسے آپ نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں، کیونکہ یہ کتاب میں ہے قید العلم بالکتابتی، علم کو لکھ کر قید کر لو۔ جب تک کہ علم آپ کے پاس محفوظ رہے گا، کتابوں میں رہے گا، وہ آپ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے، فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ ورنہ اب اس دور میں ہمارا حافظہ بھی کمزور ہے۔ جی ہاں، ہماری میموری جو ہے کمزور ہے، کب یہ بات نکل جاتی ہے، ڈیلیٹ ہو جاتی ہے، ہمیں خبر نہیں ہوتی ہے۔ تو علم کو لکھ کر قید کر لیجئے اور اس سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنے گیسٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں یہ آپ کے لیے کیا لے کے آئے ہیں، کیا بات کریں گے، کیا گفتگو کریں گے۔ آپ اس کو دل لگا کر، سکون کے ساتھ دل جما کر سنیے گا اور اس کے بعد دوسرے تک شیئر کیجیے گا۔ سب سے پہلے جو ہے ہم عاجزی کے بارے میں سنتے ہیں۔ عاجزی کہتے کسے اور قرآن و حدیث میں اس پر ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے؟ جی شارق بھائی، عاجزی کی ڈیفینیشن بتائیے گا، تعریف عاجزی کہتے کسے اور قرآن پاک میں، حدیث پاک میں اس پر ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاجزی کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو لوگوں سے کمتر اور حقیر سمجھنا، یعنی یہ سمجھ لیں کہ یہ تکبر کی ایک دم اپوزٹ ہے، اس کی ضد ہے۔ جی، تو تکبر میں ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، لیکن عاجزی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہیں اور کمتر سمجھتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں اس کی بے شمار متعدد فضائل آئے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان افراد کے بارے میں جو عاجزی کرتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر جو ہے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ عاجزی کرنے والے مرد اور عورت کے لیے یہ فضائل ہیں، اور بے شمار احادیث میں بھی، اور کئی احادیث میں بھی ہمیں ان کے فضائل ملتے ہیں۔ کہ ایک حدیث پاک ہے، ایک تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بڑی پیاری پیاری سنت ہے کہ سرکار کی ذات جو ہے یہ تمام نبیوں کے سردار ہونے کے باوجود بھی آپ وہ ہستی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کو جن کے صدقے بنایا ہے، بے شک، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کس قدر عاجزی فرماتے تھے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم فقمنا،
تو ہم تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. اور پھر ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ایسے مت کھڑے ہو جس طرح کے اجمی افراد جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی تعظیم کے لیے، بلکہ فرمایا میں تو ایک بندہ ہوں اور میں ویسے ہی کھاتا ہوں جیسے کہ ایک بندہ کھاتا ہے. وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ، اور میں بھی ویسے ہی بیٹھتا ہوں جیسے کہ کوئی بندہ بیٹھتا ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے یہ عاجزانہ الفاظ استعمال فرمائے. تو عاجزی کرنا یہ قرآن سے بھی ہمیں اس کے فضائل ملتے ہیں اور سنت سے ہی ملتے ہیں. لیکن یہاں پر کوئی یہ وسوسے کا شکار نہ ہو کہ سرکار نے اپنے لیے جو عاجزی کے الفاظ استعمال کیے تو پھر ہم لوگ بھی نہ کھڑے ہوں، معاذ اللہ روکا ہے تو پھر ہم بھی رک جائیں گے. بلکہ ایسا نہیں ہے کہ عاجزانہ کوئی بھی بلند شخصیت جو ہوتی ہے وہ اپنے لیے تو عاجزی کرتی ہے، لیکن کسی غلام کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے بادشاہ کے لیے اپنے آقا کے لیے ویسے عاجزانہ الفاظ جو ہے وہ استعمال کرے. جیسے قبلہ امیر علیہ سنت اپنے آپ کو سگ مدینہ کہتے ہیں. تو اب کوئی آپ کا مرید اٹھ کر آپ کو معاذ اللہ سگ اردو میں کہنے لگ جائے، غلط الفاظ استعمال کرنے لگ جائے، اس لیے ہم بھی آپ کو کہتے ہیں، تو یہاں پر وہ نہیں بولا جائے گا. بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو رفعتیں ان کو عطا فرمائی ہے ہم ان سے جو ہے وہ غلام اپنے آقا کو یاد کرے گا. جیسے کہ حدیث پاک ہے کہ جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، رفعہ اللہ تعالیٰ اس کو رفعت عطا فرماتا ہے. تو بندے کو چاہیے کہ جو ان کے آقا ہیں وہ عاجزی کر رہے ہیں تو وہ عاجزی کو نہ دیکھے، عاجزی والے الفاظ نہ دیکھے، بلکہ رفعتوں والے انداز دیکھے اور رفعتوں والا جو ہے وہ مقام دیکھے اور جو ان کی عادت و اطوار ہے وہ اپنا ہے نا، وہ اپنا بالکل. ایسا نہ ہو کہ وہ الفاظ جو بولے وہ الفاظ کو ہی لے کے بیٹھ جائے. عادت و اطوار ہے، عمل ہے، طریقہ ہے، وہ اس پر وہ عمل کرے، پریکٹیکل میں ہے. صحیح ہے، ماشاءاللہ. تو یہ عاجزی کرنا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں. ہر کسی کو اپنے اندر عاجزی کرنی چاہیے. اگر کوئی دوسرا عاجزی کر رہا ہے تو اس کے لیے عاجزی کے وہ والے الفاظ استعمال نہ کیا جائے، عاجزی کرنا چاہیے. ماشاءاللہ. ناظرین، دیکھا آپ نے قرآن پاک میں عاجزی کرنے والے کے لیے کتنا بہترین، کتنا بڑا اجر بیان کیا گیا، اجر عظیم، جس کی تفسیر اور جس کی کچھ باتیں ہم نے سنی کہ اجر عظیم کے بارے میں کہ دنیا کا مال تھوڑا ہے اور اتنی چیزیں پھر بھی اس کو تھوڑا کھا گیا، مگر اللہ پاک نے جس کو اجر عظیم کہا ہے اس کا کیا عالم ہوگا. اور یہ بھی سنا اور یہ بھی ہے، حدیث پاک ہے، من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ. سبحان اللہ. جو اللہ پاک کی رضا کے لیے، اللہ پاک کے لیے، اللہ پاک کی خاطر جو عاجزی کرتا ہے، اللہ پاک اس کو بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو ہم عاجزی کریں، انکساری کریں، اس میں فائدہ ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، خیر ہی خیر ہے، نقصان نہیں ہے. تو عاجزی کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اجر عظیم بھی پائیں گے، دنیا میں بھی فائدہ ہے، دنیا کے لوگوں کی نظروں میں بھی ہم اچھے مانے جاتے ہیں، لوگ قریب آئیں گے اس کے. جو عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، اس کے پاس اٹھنا بیٹھنا لوگ پسند کرتے ہیں. کیوں؟ چونکہ وہ عاجزی کرتا ہے، اس لیے اس کی طبیعت بھی نرم ہوتی ہے، الفاظ بھی نرم ہوتے ہیں، تو لوگ بھی اس کے پاس نرمی کے ساتھ آتے ہیں اور اس کی طرف رغبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو عاجزی میں فائدہ ہی فائدہ ہے، عاجزی اختیار کریں. مزید انشاءاللہ تعالیٰ عاجزی کے بارے میں ہم سنتے ہیں اور کیا ہے تو مزید آپ پر یہ چیز اور کھل کر ابھی بیان کیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے بطور عاجزی عبد کا لفظ استعمال کیا کہ میں تو ایک بندہ ہوں. تو حضور نے اپنے لیے استعمال کیا. ہم یہ نہ دیکھیں کہ حضور کو بندہ بندہ کہنا شروع کر دے. بندہ تو ہیں لیکن رسول بھی ہیں. ہاں. اور یہ دیکھیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے. ہم یہ دیکھیں قرآن پاک آپ پڑھیں گے کہیں بھی اللہ پاک نے جو ہے نا حضور کو جو ہے بے لقب کہہ کے نہیں پکارا. کہیں ہاں لقب کے ساتھ، کہیں یاسین ہے، کہیں طٰہٰ ہے، اور کہیں جو ہے وہ یا ایھا النبی ہے، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. ایسے الفاظ ہیں. ایک شاعر نے بڑا پیارا کہا ہے کہ اسم احمد کی تعظیم کے منکرو، ان کی عظمت کو قرآن سے دیکھ لو. بے لقب ان کا اسم مبارک کہیں ان کے معبود نے بھی پکارا نہیں. اللہ اللہ سبحان اللہ. حضور نے بھی فرمایا ایک جگہ کہ ایکم مثلی، میری طرح تم میں کون ہے. حضور نے فرما دیا، واضح ہو گیا یہاں پر. اب سمجھ جانا چاہیے امتی کو، جو لوگ ہیں اس طرح کے ان کو سمجھنا چاہیے. اب حضور نے اس جگہ بھی یہ فرمایا نا کہ ایکم مثلی، تم میں میری طرح کون ہے. امام علیہ سنت نے ہمارا بس ایک شعر میں ہی ہمارا عقیدہ جو ہے وہ بیان کر دیا نا کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا،
خالق کا بندہ خلق کا آقا کو سبحان اللہ. حالت میں فرمایا خالق کا بندہ، بندہ فرمایا ہے، بندہ ہے بھی حضور، خلق کے آقا بھی ہے، مخلوق کا بھی ہے، نہ سمجھے صرف بندے ہے، خلق کے آقا بھی ہے، مالک بھی ہے، کوثر کے مالک بھی ہے، جنت کے مالک بھی ہے، دنیا میں جو کچھ دیتے ہو حضور کے صدقے ہی ملتا ہے. حضور نے فرمایا نا انا قاسم واللہ معطی، ہے نا، انما انا قاسم واللہ معطی، میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ عطا فرمانے والا ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اور ایک جگہ حضرت نے یہ بھی فرمایا نا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. سبحان اللہ. جو پہلا مصرع بیان ہوا، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. اعلیٰ حضرت کا کیا تخیل تھا کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ کسی کی تعریف ختم ہو جانا یہ عیب ہے. عیب ہے، عیب ہے. میں اس کی تعریف میں 10 جملے کہوں گا، 10 سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتا، یعنی اس کی تعریف ختم ہو گئی 10 جملے کے بعد. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جب شروع ہو تو میرے آقا جو ہے نا عیب تناہی سے بری ہے، بری ہے، ختم ہی نہیں ہوتا. حضور کی تعریف ختم ہی نہیں ہو سکتی. یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں. سبحان اللہ. حضور کی تعریف کا جو ہے کنارہ ہی نہیں ہے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کیا کیا کہوں. اللہ پاک ہمیں حضور کی محبت میں جلائے. ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے. جی جی. زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو. کیا بات ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اللہ پاک ہمیں حضور کی محبت میں جلائے، حضور کی محبت میں ہمیں دنیا سے رخصت بھی کرے. اور دیکھا ناظرین، اپنے عاجزی کے فائدے ہیں، اس میں بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں. اور حضور کا جب بھی آپ ذکر کرے تو ذکر خیر کرے، اور قرآن پاک میں جو حضور کا مرتبہ مقام بیان کیا گیا ہے اس کے ساتھ آپ ذکر کریں، جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے اس کے ساتھ آپ حضور کا ذکر خیر کریں. حضور بشر تو ہے مگر ہمارے جیسے خیر البشر ہے، افضل البشر ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں با ادب، تعظیم والا اور حضور سے محبت کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. جی صادق بھائی، تکبر کی مذمت پر کچھ آپ روشنی ڈالیے گا. تکبر کی کیا مذمت ہے، اس پر کیا ملامت بیان کی گئی ہے، کیا مذمت آئی ہے، اس پر آپ روشنی ڈالیے گا. یہ تکبر باب تفاعل سے جو درس نظامی کی وہ جانتے ہیں. درس نظامی مطلب عالم کورس اوکے. باب تفاعل کا مصدر ہے اور اس میں بتکلف ہوتا ہے، تکلف کے ساتھ اس میں کوئی کام ہوتا ہے. تو تکبر یعنی اس کا لغوی معنی ہے خود کو بڑا سمجھنا، اور تکلف کے ساتھ بڑا سمجھنا، یعنی جو تکبر کرنے والا بندہ ہوتا ہے وہ خود کو بڑا سمجھتا ہے اور سامنے والے کو وہ حقیر سمجھتا ہے. چاہے وہ رنگ و نسب کے اعتبار سے ہو، گورا کالے کو حقیر سمجھتا ہے نا، باڈی گارڈ طاقتور جو ہے وہ کمزور کو حقیر سمجھتا ہے، مال و دولت والا یہ غریب کو حقیر سمجھتا ہے، حسب و نسب والا، اعلیٰ خاندان والا یہ جو ہے کم تر خاندان والے کو حقیر سمجھتا ہے. تو تکبر کا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ الکبر بطر الحق وغبط الناس، یعنی تکبر کہتے ہیں حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننا. یہ تکبر کی ڈیفینیشن ہے. اور تکبر ایک بہت بھیانک بیماری ہے، باطنی بیماری ہے، کہ یہ وہ بیماری ہے کہ جس نے شیطان کو بھی ہلاک کر دیا. ایسی بیماری، شیطان کو جس نے بہکایا وہ تکبر تھا. تکبر اس نے خدا کی بارگاہ میں وہ اکڑ گیا اور اکڑ کے کہنے لگا کہ انا خیر منہ. جب اللہ نے فرمایا کہ میرے حکم سے آدم کو سجدہ کرو، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو یہ اکڑ گیا اور کہا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. یہ تو مٹی سے پیدا ہوا ہے اور میں آگ کا ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. ہاں، مجھے تو نے جو ہے آگ سے پیدا کیا اور ان کو مٹی سے پیدا کیا، میں ان سے بہتر ہوں. اگر یہ آگ سے بھی پیدا ہوتے تو بھی میں ان کو سجدہ نہیں کرتا، میں سجدہ کرنے والا نہیں ہوں. تو اللہ پاک نے اس کے تکبر کی وجہ سے اسے اپنی بارگاہ سے مردود کر دیا. حالانکہ یہ معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا سردار تھا اور فرشتوں کو واعظ و نصیحت کرتا تھا، سمجھاتا تھا. اس کی ساری عبادت اللہ نے جو ہے نا اس کے منہ پہ مار دی. عبادت گزار اتنا تھا یہ کہ اگر اس کے سجدوں کو زمین پر بچھایا جائے تو ایک تل رکھنے کے برابر بھی جگہ نہیں باقی رہی. کئی ہزاروں سال تک اس نے طواف کعبہ کیا، اور جب یہ خدا کی بارگاہ میں آتا تھا تو فرشتوں کے بازوؤں پر بیٹھ کر آتا تھا. اس کی یہ خدا کی بارگاہ میں
اس کی ویلیو تھی، لیکن جب اس نے تکبر کیا تو اللہ پاک نے سب کچھ رائگاں کر دیا۔ اتنی خطرناک بیماری ہے، ہاں اتنی خطرناک ہے کہ جس نے شیطان کو بھی بہکایا، شیطان کو بھی اور یہ شیطان کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ شیطان پھونک مارتا ہے متکبر کی ناک میں تو ناک پھلانا شروع کر دیتا ہے۔ ایک واقعہ حضرت وہاب بن منبہ نے لکھا ہے، بڑا پیارا واقعہ ہے، اس سے عبرت لینی چاہیے ہمیں، کہ ایک بادشاہ تھا، بڑا وہ متکبر تھا، کہیں جا رہا تھا، جانے کی تیاری تھی، تو اس نے کپڑے منگائے، تو اس میں سے اس کو کچھ پسند نہیں آیا، دوسری بار منگائے کچھ پسند نہیں آیا، تیسری بار کچھ منگایا تو ایک دو اچھا لگا تو اس نے پہن لیا، پھر سواریوں کا اسی طرح کیا، اس نے ایک سمجھ میں نہیں آیا، دوسری سمجھ میں نہیں آئی، جو سب سے افضل سواری تھی اس میں سوار ہوا اور جانے لگا۔ جب وہ باہر نکلا تو شیطان نے اس کی ناک میں پھونک ماری، تکبر اس کو آیا اور وہ ناک پھلانے لگا، جس کی وجہ سے لوگوں کی طرف وہ دیکھتا نہیں تھا، کوئی سلام کرتا تھا سلام کا جواب نہیں دیتا تھا، وہ حالت اس کا ہو گیا تھا۔ تو اچانک ایک جو ہے وہ پھٹے پرانے کپڑے میں کوئی شخص آیا اور اس نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ اب وہ غصے کے مارے جو ہے نا آگ بگولا ہو گیا، کہا کہ تیری یہ گستاخی، تو ہماری لگام پکڑتا ہے، کیا چاہیے؟ کہا کہ راز کی بات کہنی ہے۔ کہا کہ ابھی نہیں ہے ٹائم، بولے ابھی کہنی ہے۔ تو اس نے جو ہے کان آگے کیا، تو وہ جو پھٹے پرانے کپڑوں میں آیا تھا اس نے کہا کہ میں موت کا فرشتہ ہوں۔ کیا کہا؟ موت کا فرشتہ، میں موت کا فرشتہ ہوں۔ اتنا سننا تھا، بادشاہ کے رنگ بدل گیا، وہ جتنا متکبرانہ چال تھی وہ سب بدل گئی، وہ جو رنگ تھا وہ سب چینج ہو گیا، اور زبان لڑکھڑانے لگی اس کی، اور اس نے کہا کہ مجھے اتنی مہلت دو کہ میں گھر جا کر اپنے کام مکمل کر لوں اور گھر والوں کو الوداع کہہ لوں۔ اللہ، یعنی موت جب آ جاتی ہے نا تو بڑا بڑا متکبر شخص بھی جو ہے نا سب کچھ بھول جاتا ہے وہ۔ تو حضرت ملک الموت علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ نہیں، اللہ پاک کی قسم، اب تجھے اپنے مال و اسباب اور گھر والوں کو دیکھنا کبھی نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ، اور اسی حالت میں وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس کی روح قبض فرمائی۔ لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، بالکل موت وقت پر ہی آتی ہے۔ ہاں، تو متکبر کو کبھی اپنی موت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ اپنی موت یاد رکھنی چاہیے۔ اگر وہ اپنی موت کو یاد رکھے گا تو تکبر نہیں کرے گا، دنیا سے جان آئے گی۔ ہاں، جس زمین پہ چل رہے نا ایک وقت آئے گا کہ وہ اس زمین کے اندر لیٹا ہوگا۔ صحیح ہے۔ اس حکایت سے ہمیں کیا سیکھنے ملا؟ چند باتیں سیکھنے ملی کہ غرور اور تکبر یہ شیطان کی طرف سے، صحیح، اور رحمان کے جو بندے ہیں وہ شیطان کی پیروی نہیں کرتے ہیں، وہ شیطان کے کہنے پہ نہیں چلیں گے۔ تو جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ تکبر نہیں کرتے، وہ عاجزی اور انکساری کرتے ہیں، وہ دوسروں کے لیے اپنی پلکیں بچھا دیتے ہیں نا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں، سبحان اللہ، آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، بے شک گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ جو غلام مصطفیٰ ہوتے ہیں وہ ان کی نظر سیرت مصطفیٰ پہ ہوتی ہے، بے شک، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی میں کبھی تکبر نہیں کیا، ہمیشہ میرے آقا ڈاؤن ٹو ارتھ رہے، ہمیشہ عاجزی انکساری سے کام لیا۔ اسی آیت سے کیا سیکھنے ملا؟ یہاں پر امیل سنت دامت برکاتہ علیہ کتنا پیارا شعر کیا فرما دیں؟ تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ، ہو سلام عاجزانہ، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ ایسے ہاں، ایسے ہی امیر سنت نے یہ نہیں فرمایا، امیر سنت نے دیکھا تھا، کیا دیکھا تھا؟ کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے، ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرانا مدنی مدینے والے۔ تبھی فرمایا تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ، مدنی مدینے والے۔ پہلا یہ ہمیں سیکھنے ملتا ہے کہ
تکبر اور غرور یہ شیطان کی طرف سے دوسرا یہ کہ غرور و تکبر میں مبتلا انسان خود کو بہت بڑا جبکہ لوگوں کو حقیر و ذلیل سمجھنے لگتا ہے. غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر انسان اپنے سے کمتر مرتبے والوں کے سلام کا جواب دینا بھی توہین سمجھتا ہے. یعنی کہ وہ میں بڑا ہوں، اب سلام کرے سامنے والا تو وہ پہل کرے نا، میں تمہیں پہل کروں گا، میں تو جواب دوں گا، وہ سلام کرے پہلے. وہ امپلائیز کیوں کرے، وہ امپلائی ہے وہ کرے گا، باس کیوں کرے، لیڈر کیوں کرے، وہ نوکر ہے وہ مجھ سے سلام کرے گا، میں کیوں کروں، وہ شاگرد ہے میں کیوں کروں گا، میں استاد ہوں، ہے نا، وہ اسٹوڈنٹ ہے میں وہ کرے گا سلام، میں ٹیچر ہوں میں کیوں کروں. تو ہاں تکبر جو ہے نا یہ اسلام نے اس کو ہٹا دیا ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. جبھی تو ہے روایت میں کہ جو سوار ہے وہ جو سواری پر نہیں ہے اس کو سلام کرے، بالکل جو چل رہا ہے تو وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، ہے نا، جو زیادہ مجمع میں ہے تو وہ اکیلا جو شخص ہے تو وہ مجمع والے کو سلام کرے، ہے نا، یعنی کہ وہ جو نیچے ہے بالکل جو اوپر ہے وہ سلام کرے. اور وہ روایت میں سلام میں پہل کرنے سے تکبر سے حفاظت رہتی ہے. بالکل. یہ جو شہاب الدین بھائی سمندر کے جو موتی ہوتے ہیں نا یہ سمندر کی تہ میں ہوتے ہیں، اور عاجزی کرنے والا بھی یہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتا ہے، وہ نیچے ہی ہوتا ہے. اور جو تکبر کرتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ پانی کے بلبلے کی طرح ہے، جس کی جو زندگی ہے وہ چند لمحوں کی ہوتی ہے، اوپر سمندر کے آتا ہے پھوٹتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. لیکن جو موتی ہوتے ہیں وہ نایاب ہوتے ہیں، اور اتنے نایاب ہوتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ بادشاہ کے سر کا تاج بن کر چمکنے لگتے ہیں. واہ، خزانہ بھی زمین کے نیچے ہوتا ہے، خزانہ بھی زمین کے اوپر نہیں ہوتا ہے. صحیح ہے. تو یہ جو عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں نا یہ مثل موتی ہے، ہاں، اور یہ ان کی جگہ جو نا بادشاہ کے سر کے تاج ہوتے ہیں. کیا بات ہے، یہ ان کی جگہ ہوتی ہے. اور تکبر کرنے والا جو ہے خسارے میں رہتا ہے. بہرحال ایک اور چیز ہمیں سیکھنے ملی اس حکایت سے، غرور و تکبر میں مبتلا انسان کو موت اور مرنے بلکہ موت کے نام سے بھی بہت ڈر لگنے لگتا ہے، وہ ڈرتا ہے. اللہ اکبر. غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر انسان صرف دنیا کی بہتری میں لگا رہتا ہے اور قبر و آخرت کی تیاری اور امتحان سے غافل رہتا ہے. اور غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر انسان کو مرتے وقت سخت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر انسان کو مرتے وقت ذرہ برابر بھی مہلت نہیں ملتی، اور تکبر میں مبتلا انسان کو مرتے وقت تو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی. اللہ کتنا یہ متکبر جو شخص ہے کتنا وہ کم نصیب ہے کہ اسے مرتے وقت توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے. اللہ. دیکھا ناظرین، آپ نے دیکھا سنا سمجھا بھی ہوگا کہ تکبر کا انجام کیا ہے، تکبر کا کیا نقصان ہے. دنیا میں بھی نقصان ہے، آخرت میں بھی نقصان ہے. تکبر کی مثال جو سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے، مثال بد بھی جسے کہہ سکتے ہیں، ابلیس، شیطان، جو یہ فیمس اگزامپل ہے ہمارے پاس ابلیس کی. جب تکبر کا ذکر آتا ہے ابلیس کا تذکرہ ضرور تذکرہ بد، ذکر بد آتا ہی آتا ہے. ہاں، کہ معلم الملائکہ تھا وہ، یعنی ٹیچر تھا، وہ فرشتوں کو پڑھاتا تھا. اس کے سجدے کیسے تھے کہ سجدے کو بچھا دیا جائے پوری زمین پر تو زمین کا کوئی ذرہ کنارہ باقی نہ رہے، ایسے اس کے سجدے تھے. تکبر میں خیر ہے ہی نہیں، نقصان ہی نقصان ہے، شر ہی شر ہے. دنیا میں بھی وہ برباد ہے، ہلاکت ہے اس کی، اور آخرت میں بھی اس کی ہلاکت ہے، برباد ہے. یہاں تک کہ ہم نے سنا کہ تکبر کرنے والے کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. اللہ اکبر. یہ بہت ہمارے لیے افسوس کا مقام ہوگا کہ جو تکبر کرتا ہے اس کو مرتے وقت توبہ کی توفیق نصیب نہ ہو. وہ کیسا بد نصیب شخص ہے کہ مرنے سے پہلے تو توبہ کی توفیق ملتی ہے. کئی کو ہم نے سنا ہے، اور اس کے فائدے ہیں، یعنی توبہ کی توفیق ملے گی، توبہ کرے گا بندہ، انشاءاللہ تعالی ایمان پر خاتمہ ہوگا تو خیر ہی خیر ہے. تو اس خیر کو حاصل کرنے کے لیے تکبر سے بچنا ہے، تکبر سے بچنا ہے اور عاجزی اختیار کرنا ہے. اس کے لیے ایک فارمولہ یہ بھی ہے آپ کے لیے، اس کے لیے ایک نسخہ ہے آپ کے لیے حدیث پاک میں ہے کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے محفوظ رہتا ہے. سبحان اللہ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے سلام کو عام کریں، سلام میں پہل کریں. حدیث پاک ہے افشوا السلام او کما قال رسول اللہ علیہ السلام، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، پھیلاؤ. سبحان اللہ. تو یہ جب ہماری طرف سے پہل ہوگی نا تو یہ سلام عام بھی ہوگا اور ہم انشاءاللہ تعالی تکبر سے محفوظ بھی رہیں گے. اچھا، اس کے بارے میں آپ یہ بتائیے گا عاجزی کے بارے میں
کہ بندہ عاجزی کس طرح سے اختیار کرے, اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اب اس کو آتی نہیں ہے عاجزی, ابھی نام سنا ہوگا پہلی بار وہ کہ عاجزی, ان کے سارے اردو ورڈ ہے نا تو ٹف ہے اس کے لیے, اور اردو بھی آج کل جو ہے وہ اس کا فقدان ہوتے جا رہا ہے, لوگ جو اردو سے نابلد ہوتے جا رہے ہیں. تھا وہ سن رہے عاجزی ان کے ساری ہوتی کیا ہے؟ ڈیفینیشن تو آپ نے بتا دی, ٹھیک ہے سمجھ میں آ گئی, کچھ ایک اس کا طریقہ بھی بتا دیجیے بھائی اس طرح سے آپ عاجزی کر سکتے ہیں, ان کی ساری کر سکتے ہیں, تو اس کے سمجھ میں آئے اور وہ پھر وہ یہ راستے پر چل پڑے. تو اس کی کچھ جو آپ بتائیے گا طریقہ کیا ہے, اس پہ روشنی ڈالیے. جی, عاجزی اختیار کرنے کے کئی طریقے ہمیں ملتے ہیں. عاجزی مطلب ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا, اوکے, اور اس کے اندر جس کو ہم ہمبلنس بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا. اس میں یہ کہ عاجزی کے فضائل کا مطالعہ کرتا رہے, ریڈنگ کرے. صحیح ہے کہ عاجزی کے جو فضائل ہیں, جیسے کہ اللہ پاک فرماتا ہے, حدیث قدسی بھی ہے اس کا مفہوم ہے, وہ بندہ جو ایٹیٹیوڈ میں رہتا ہے ہمیشہ, اور دوسرا بندہ وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات اس پر کیے ہیں جی, اور بے شمار وہ صلاحیتوں کا مالک ہے, لیکن پھر بھی وہ جو ہے اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا, ایک دم اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اور آپس میں غریبوں, فقیروں, مسکینوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, پھر بھی لوگ اس کو جو ہے وہ اس سے محبت کرتے ہیں, ایسے بندے سے. کیا بات کہ سب کچھ اس کے پاس موجود ہے لیکن یہ پھر بھی کچھ سمجھ رہا نہیں ہے. تو یہ فضائل پر غور کریں. اعلیٰ حضرت کو دیکھیں آپ کہ اعلیٰ حضرت نے اتنی دین کی خدمت کی, اتنا کیا, بہت آپ جو ہے نا خصوصیات کے مالک تھے. فرماتے ہیں ہماری تعلیم کے لیے کہ رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب, یعنی اس دل میں اگر حضور کی محبت کو بسانا ہے, رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب, تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا. یعنی قید خودی, یہ تکبر سے اس دل کو رہا کرنا تھا, تکبر یہاں سے نکالنا تھا, تبھی یہ جلوہ گاہ حبیب بنے گا. کیا بات ہے, صحیح ہے, سبحان اللہ. ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, بہت پیاری بات ہے, ایک اعلیٰ حضرت کا کلام ہے, ردیف ہے ہم. چونکہ یہ جو ہم جو ہے نا, میں یہ تھوڑی علامت تکبر کو ظاہر کرتی ہے, لیکن ہم بدگمانی نہیں کریں گے جو میں کر رہا ہے اس کے اندر تکبر ہی ہے, ایسا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ پاٹ وہ کچھ دھار یہ کچھ زار ہم, یا الہی کیوں کر اترے پار ہم. ہم اعلیٰ حضرت نے گنایا, آخر میں جو ہے اعلیٰ حضرت نے کہا ان کے آگے دعوی ہستی رضا, ان کے آگے دعوی ہستی رضا, کیا بکے جاتا ہے یہ ہر بار ہم. اللہ, یہ اعلیٰ حضرت کی عاجزی تھی کہ ان کے سامنے ہم یعنی جو حضور کا ہو گیا وہ ہم کیسے لا سکتا ہے, میں کیسے لا سکتا ہوں, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں نا, میں کو ذبح کرو, جو میں کہتا ہے نا وہ ذبح ہوتا ہے. وہ جو بکری جو ہے میں کرتی ہوں وہ پہلے ہی ذبح ہو جاتی ہے. آپ کچھ فرما رہے تھے. تو عاجزی اختیار کرنے کا میں طریقہ عرض کر رہا تھا کہ اولاً تو عاجزی کے فضائل کا مطالعہ کرے. جیسے کہ ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ پاک قیامت کے دن اپنے عاجزی کرنے والے بندوں کے لیے ممبر لگائے گا, ممبر لگائے جائیں گے ان بندوں کے لیے جس پر وہ بیٹھیں گے. یعنی ممبروں پر وہ عاجزی کرنے والے بیٹھیں گے کہ ساری مخلوق دیکھیں وہ عذاب کا شکار ہے لیکن وہ ممبروں پر بیٹھیں. اور دوسری بات یہ کہ جو عاجزی کرنے والا ہوتا ہے یہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے. سبحان اللہ, کیا بات, اللہ کا بھی محبوب اور بندوں کا بھی محبوب رہتا ہے. تو عاجزی کرنے کے فضائل پر نظر رہے, عاجزی نہ کرنے کے نقصانات پر جو ہے وہ اپنی توجہ رکھے. اور تیسری بات, جیسا کہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ تکبر کی مذمتوں پر, کیونکہ جو اشیاء ہوتی ہے وہ تورف الاشیاء بازدادها, صحیح ہے, کہ اپنے سے اپوزٹ چیز کو دیکھ کر ہی سمجھ میں آتا ہے. اگر آپ کے سامنے تکبر کی مذمت رہے گی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ان مذمتوں سے, گویا ان آگ سے بچنے کی آپ جو ہے وہ کوشش کرتے رہیں گے, اور اپنا محاسبہ بھی کرتے رہیں. دعوت اسلامی کی طرف سے ایک پمفلیٹ ہے نیک اعمال رسالہ ہے, وہ خرید لیں. اس کے اندر وہ جو ہے وہ گویا آپ کا محاسب ہے, یعنی آپ کو جو ہے وہ یاد دلاتا ہے کہ آج آپ نے تکبر تو نہیں کیا, آپ نے کہیں کسی کو حقیر تو نہیں جانا. معاذ اللہ, مطلب وہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ آپ کو جھنجھوڑتا ہے, وہ بندے کو نیک بنا دیتا ہے. نیک اعمال رسالہ بندے کو نیک بنا دیتا ہے. تو وہ رسالہ خرید لیں اور دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائیں, انشاءاللہ تعالیٰ برکت ہی برکت ہوگی. دیکھا ناظرین, آپ نے تکبر کے بارے میں سنا, عاجزی کے بارے میں سنا. اب آپ نے غور کرنا ہے آپ کہاں کھڑے, کس طرف کھڑے, کس لائن میں ہیں, کس صف میں, عاجزی کرنے والوں کی صف میں ہیں یا تکبر کرنے والوں کی صف میں. تو اگر آپ عاجزی کرنے والوں کی صف میں تو سبحان اللہ, آپ کو مبارک ہو, آپ کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ عاجزی کرنے والوں میں سے سعادت مندی آپ کی. اگر آپ تکبر کرنے والوں کی صف میں تکبر کرتے ہیں
تو اس سے بچنا ہوگا اور بےحد بچنا ہوگا، ضروری ہے، لازمی ہے، کمپلسری ہے، تو اس سے آپ کو بچنا ہے۔ اور بچنے کی صورت بیان کی گئی، عاجزی کرنے کا طریقہ بھی بیان کیا گیا کہ پیارا ماحول دعوت اسلامی کا، اس سے آپ منسلک ہو جائیں، نیک اعمال رسالہ فل کیجئے اور کچھ ایسے طریقے اختیار کیجئے، عاجزی کے طریقے اختیار کیجئے، چھوٹوں کو سلام کیجئے، سلام میں پہل کیجئے، اور جہاں جگہ مل جائے، دعوت میں آپ جا رہے جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائیے، جو ہے نا ہر کسی کو اپنے سے آپ اعلیٰ سمجھیں، یہ مجھ سے اچھا ہے، بہتر ہے، افضل ہے، مجھ میں کمی ہے، میں ناقص ہوں، انقص ہوں، انکمپلیٹ ہوں، تو یہ آپ جب سوچیں گے، اختیار کریں گے تو عاجزی پھر آپ کے اندر بڑھے گی، آئے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے فائدے بھی آپ حاصل کر سکیں گے۔ تو ناظرین، یہ سلسلہ ہم یہاں ختم کرتے ہیں، اس کے کچھ حصے باقی رہ جاتے ہیں، اور بھی گفتگو آپ سے کرنی تھی مگر وقت ختم ہو چکا ہے۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلے ایپیسوڈ میں، اگلے سلسلے میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات مکمل کریں گے۔ یہاں پر ہم اس کو ختم کرتے ہیں اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ جب تک کہ آپ دیکھتے رہیے FGN چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانائے حسین، نیک ہو امت اے نانائے حسین، ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانائے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانائے